بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ میں دلہن طواف کرنے پہنچی تو پھر اللہ کا ایسا معجزہ ہوا کہ سب حاجیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پیارے ناظرین، دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار تو اللہ کے گھر میں پہنچ کر اس کا طواف کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تڑپتی رہی۔ پھر عورت کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ سب دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ کیا خانہ کعبہ میں فرشتے اس عورت کے لیے نازل ہوئے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہے مائی نذیرہ کا، جن کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کبھی بھی انہیں عزت و احترام نہیں دیا۔ مائی نذیرہ کو ہر وقت مشکل پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ دونوں ایک گھر میں ہی رہ کر ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ روزانہ ان کا کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا، جس کی وجہ سے مائی نذیرہ کو اس کے شوہر سے مار بھی کھانی پڑتی۔ روزانہ لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت خراب ہو جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مائی نذیرہ کو 4 بیٹیوں سے نوازا، مگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس قدر تنگ تھے کہ مائی نذیرہ کے شوہر نے 45 سال کی عمر میں مائی نذیرہ کو طلاق دے دی۔ مائی نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے گھر میں آ کر رہنے لگی۔ ان کے بھائی انتہائی غریب تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے دن ان کے لیے انتہائی پریشانی اور تکلیف دہ تھے۔ وہ ہر وقت خاموش اور پریشان رہتی، بس اپنی بچیوں کو ہر وقت یاد کر کے روتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد مائی نذیرہ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ مائی نذیرہ کو بچپن سے ہی حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں بہت گہری تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی چلی آ رہی تھی کہ یا اللہ، تو مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کر، مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کروا۔ میں غریب ہوں، مگر تیرے نزدیک امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، اور اگر نہ چاہے تو امیر کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب نہیں کرتا۔ پیارے ناظرین، جب بھی کوئی عورت حج یا عمرہ کرنے کے بعد واپس آتی تو مائی نذیرہ دعا کروانے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ مائی نذیرہ ان سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کرے، مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کروائے۔ مائی نذیرہ کے بھتیجے ان کی یہ بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے اور ان سے کہتے کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دعاؤں کی ضرورت۔ پھپھو، تمہاری حالت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں اور تم حج کرنے کی بات کرتی ہو۔ حج کرنا آسان نہیں ہے، اور حج پر جانے کے لیے ساتھ کسی محرم کا ہونا لازمی ہے، اس کا خرچہ الگ سے ہوگا۔ مائی نذیرہ کو ان لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ روز اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ، اب تو لوگ بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا کہ تیرے گھر میں آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تیری منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد ایک دن مائی نذیرہ کی سہیلی ان کے پاس آئی۔ ان کی سہیلی کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ مائی نذیرہ کی سہیلی کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے مائی نذیرہ سے کہا کہ مدینہ میں ایک بوڑھا شیخ رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے 1 سال ہو چکا ہے، وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سہیلی کی بات سن کر مائی نذیرہ نے غصے سے کہا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے، میں کس طرح اس سے شادی کر سکتی ہوں؟
اس کی عمر 70 کے قریب ہے جبکہ میری عمر 45 سال ہے۔ میری بیٹیاں، رشتہ دار اور میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ مائی نذیرہ کی سہیلی ان سے کہنے لگی کہ اگر تم اس عربی سے شادی کر لو تو تمہاری حج کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے مقدس گھر میں تمہیں حج کا موقع مل جائے گا۔ پیارے ناظرین، حج کا نام سنتے ہی مائی نذیرہ کا دل مان گیا۔ وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد عربی شیخ سعودی عرب سے پاکستان آیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ مائی نذیرہ کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ شام کے وقت عربی شیخ یعنی مائی نذیرہ کا شوہر کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت مائی نذیرہ کی سہیلی اور اس کا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ عربی شیخ نے کہا کہ میری بیوی یعنی مائی نذیرہ سے کہہ دو کہ میری طبیعت ناساز ہے، لہٰذا میں کل سعودی عرب واپس چلا جاؤں گا اور میں سعودی عرب واپس جا کر تمہارے نکاح کو رجسٹر کرواؤں گا، پھر تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ بھیجوں گا۔ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مائی نذیرہ کو شیخ صاحب نے ہاتھ بھی نہ لگایا اور اگلے دن شیخ صاحب سعودی عرب واپس چلے گئے۔ 8 دنوں کے بعد مائی نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ آ گئے اور اگلے ایک ہفتے کے بعد مائی نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ مائی نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے شیخ صاحب کا بیٹا پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ مائی نذیرہ کو عربی شیخ کے ایک بہت بڑے اور خوبصورت گھر میں لے گیا۔ مدینہ میں شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر میں مائی نذیرہ کا استقبال کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہر کوئی مائی نذیرہ کو مرحبا کہہ رہا تھا۔ مائی نذیرہ نے شیخ کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ شیخ صاحب کے بیٹے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، لہٰذا وہ مائی نذیرہ کی بات سمجھ گیا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دینے لگا کہ میرے والد پاکستان سے واپس آنے کے بعد اپنا نکاح رجسٹر کروایا اور آپ کے لیے سونے کا ہار خریدا اور پھر آپ کے لیے ویزا اور ٹکٹ کا بندوبست کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد چوتھے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ شرعی لحاظ سے میری والدہ ہیں، لہٰذا آپ عدت اپنے شوہر کے گھر گزاریں گی۔ مائی نذیرہ اس نئی صورتحال سے مزید پریشان ہو گئی مگر جیسے تیسے دن گزارنے لگی۔ پیارے ناظرین، عدت کے دوران مائی نذیرہ نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب کا بیٹا ان کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ اپنی والدہ جیسی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ عدت ختم ہوئی تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو تھا۔ مائی نذیرہ نے اپنے خاوند شیخ صاحب کے بیٹے کو بلایا اور اسے کہنے لگی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا، ماں جی میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کی اس تمنا کو پورا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ دلہن بن کر خانہ کعبہ جائیں گی اور حج سے قبل عمرہ ادا کریں۔ پہلے تو مائی نذیرہ نہ مانی لیکن حج کرنے کی خواہش کی وجہ سے شیخ کے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ جب مائی نذیرہ دلہن بنی خانہ کعبہ پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر مائی نذیرہ نے دلہن کے لباس میں ہی نفل ادا کیے۔ جیسے ہی نفل ادا کر کے مائی نذیرہ حرم شریف کے فرش پر بیٹھیں اور رو رو کر شکر ادا کرنے کے کلمات ادا کرنے لگیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت بخشی۔ ابھی وہ دعا ہی کر رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر مائی نذیرہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ مخلوق مائی نذیرہ کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی، یعنی اللہ نے مائی نذیرہ کی دعا قبول کر لی۔ مائی نذیرہ نے اپنی باقی زندگی خانہ کعبہ میں عبادت کرتی ہوئی نے گزار دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، اور اگر کوئی اس سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند
بنائی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولنا. اللہ رب العزت آپ کا میرا حامی و ناصر. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.